ایک کوئی اداکاروں کی کوئی تقریب ہے جس میں وہ انعام دے رہے ہیں، بڑے ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ اور زبردست، لیکن ایک کیمرہ بڑا ظالم ہے، انہوں نے وہ سین کیپچر کیا ہے۔ صاحب کے بھانجے ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ مشہور کالم نگار بھی ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے ہیں، اس میں بھی بطور تجزیہ کراتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حسان نیازی۔ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں اس آرٹسٹ کو کہ ایسے لگتا ہے کہ اور وہ جو نظر ہے شہباز صاحب کی، اس نے ہر چیز کو بے نقاب کر دی۔ راولپنڈی میں سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کے خلاف رقم ہتھیانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہرانے میں سسٹم ہار چکا ہے، سسٹم ننگا ہو گیا ہے، تمام تر سیاستدان ہار چکے ہیں اور سب کا جو تباہی ہے اور بنیادی طور پر پھر گئی ہے۔ صاحب نے جس نظر سے اس خاتون کو دیکھا ہے، اس ایکٹریس کو، یہ میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پر، آپ مجھے بتائیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ شہباز صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک بحث چڑھ گئی ہے۔ مونا سلائی صاحب انہوں نے کہا نو کامنٹس، آپ یہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس طرح اتنے قریب سے دیکھنے پر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا جس پر میں کرتے ہیں جو باتیں آپ کے بیڈ روم کی ہیں، اگر آپ وہ پبلکلی کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ سوسائٹی میں خلفشار پھیلے گا، سوسائٹی میں انتشار پھیلے گا۔ دیکھیں ہمارے مذہب میں جو سب سے برا یعنی ایک بدترین گناہ ہے زنا، اس کی سزا جو ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے اور پھر کچھ چیزیں کہ کس طریقے سے وہ کیا چیز دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر دروازہ بند ہے تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا کے واپس آ جائیں، زبردستی اندر نہ جھانکیں۔ گویا جو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کا آپ اور اللہ ہی آپ کا وہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن آپ پبلکلی اس طرح کے جیسچر نہیں دے سکتے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم اور ایک نیوکلیئر پاور کے وزیر اعظم، وہ اس طرح ایک پبلک گیدرنگ میں آرٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ جا کر تو وہ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اٹ از لٹل اوور ایکسٹرا۔ اور پھر دیکھیں ان کی اہلیہ بیمار ہیں، نصرت صاحبہ، ان کی خبریں آ رہی ہیں وہ بیمار ہیں، تو ان حالات میں آپ اس طرح کی جو نظر ہے، اس نے ایک سوشل میڈیا پر ایک پوری بحث جو ہے وہ اس میں انہوں نے چھیڑ دی ہے۔ اور دیکھیں اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اب حریم شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی، شاہ صاحبہ سوری، انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں وزیر خارجہ بننا چاہتی ہوں۔ اب جب وزیر اعظم صاحب ان نظروں سے اس طریقے سے گھوریں گے اور دیکھیں گے اور اپنا مدعا ان کا جو ہے وہ ان کی نظروں سے آشکار ہے، آ رہا ہے سامنے، تو جو حریم شاہ ہے وہ تو اس کے اندر تو خواہش زور پکڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ وزارت خارجہ میں چلی گئی تھیں اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ تصاویر کھنچوائیں، پھر وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس چلی گئی تھیں، وہاں پر بھی۔ تو ان چیزوں پر ہم بات نہیں کرتے میڈیا پر، ہمیں ان چیزوں پر بات کرنا ہوگی، کیونکہ کسی بھی لیڈر کا جو کریکٹر ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے جو اس نے کرنا ہے، نوجوانوں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو اگین شو کرتی ہے کہ سسٹم کس حد تک نیچے گرا۔ یہ ویڈیو ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی، برطانیہ کے اندر ہی اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں، واک کر رہی تھی اور وہاں پر اوورسیز پاکستانیز آئے، انہوں نے لٹرلی ننگی گالیاں دی ہنا پرویز بٹ کو، انہوں نے ننگی گالیاں دی ہیں، اور یعنی وہ الفاظ آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ الفاظ پاکستان کی سڑکوں پر استعمال نہیں ہو سکتے، اور یہ چیز ہنا پرویز بٹ کے ساتھ ہوئی ہے، یہ چیز دنیا بھر کی سڑکوں پر اسی پولیٹیکل کلاس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو خوفناک ہے، یہ ویڈیو ایک میسج ہے، یہ ویڈیو ایک پیغام ہے کہ تم نے جو کچھ 16 ماہ میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا، پاکستان میں جو کچھ تم کر بیٹھے ہو، اصل میں وہ تمہیں ہانٹ کرے گا، وہ تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ یعنی جب وہ ویڈیو دیکھی جہاں پر ہنا پرویز بٹ کو اس کے بیٹے کے سامنے گالیاں دی جا رہی ہیں، تو پھر دوسری طرف وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ جہاں پر عثمان ڈار کے گھر میں پولیس گھسی ہوئی ہے، عثمان ڈار کی والدہ کا کمرے کے اندر گھس کر بازو مروڑ رہی ہے اور باہر اس کی بیٹی چیخیں لگا رہی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم میری ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو پھر دوسری ویڈیو وہ بھی آئی،
तैयबा राजा की कि लाहौर की सड़कों पर उसने जब दुपट्टा फेंका तो उसे बालों से पकड़ करके सीटा गया, उसे कॉलर से पकड़ करके सीटा गया, और फिर वो वाली वीडियोस भी सामने आई कि खातून व्हील चेयर के ऊपर है और उसे बालों से पकड़ करके सीट कर गिरफ्तार किया गया। हिना परवेज भट्ट की जो वीडियो है वो खौफनाक है, और ये उतनी वीडियो खौफनाक है जितनी कि उस्मान डार की वालदा के साथ वीडियो खौफनाक थी। उस वीडियो ने भी हिलाकर रख दिया था, इस वीडियो ने भी हिलाकर रख दिया है कि तुम क्या कर बैठे हो, ये तुम इस मुआशरे को, इस सारे माहौल को कहां पर लेकर चले गए हो कि अब जहां से सिस्टम ही वापस नहीं आ पा रहा, जहां पर सिस्टम स्टेबलाइज ही नहीं हो पा रहा, और जो बुनियादी एथिक्स थी, जो बुनियादी रिवायात थी, जो बेसिक्स थे, जो बुनियादी ढांचा था, वो तुमने खोखला कर दिया है और उस लेवल तक डिटेरियोरेशन करवा दी है कि आज हिना परवेज भट्ट पाकिस्तान तो दूर की बात है, बरतानिया की सड़कों के ऊपर चलते हुए भी वो खुद को महफूज नहीं कर रही। उनके बेटे के सामने उनकी तजलील की गई, उनके बेटे के सामने उनके औरत होने को गाली दी गई, उनके बेटे के सामने उन्हें एक फाश औरत कहा गया। बदकिस्मती है, कंडेमेबल है, खौफनाक है, तशवीशनाक है। लेकिन ये सब कुछ जब तुम पाकिस्तान में कर रहे थे, जब पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था, हिना परवेज भट्ट उस वक्त मजाक उड़ा रही थी, हिना परवेज भट्ट उस वक्त ठट्ठे लगा रही थी, और आज यही चीजें हॉन्ट करते हुए, इनका पीछा करते हुए बरतानिया में इनका ताकुब कर रही हैं, पूरी दुनिया में इनका ताकुब कर रही हैं, और इनके लिए ये सारी चीजें अजाब बन गई हैं। इस वीडियो ने बड़ा एक अजीब कैफियत, बहरहाल एक अजीब कैफियत में ये वीडियो लेकर जाती है कि सिस्टम किस हद तक गिरा है और किस सिस्टम किस हद तक कोलैप्स हो चुका है। एक और वीडियो है, और ये वीडियो है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब के ये जो वीडियो है, ये बड़ी बड़ी एक वाहियात किस्म की वीडियो है। कुछ गुलाकारों को, कुछ एक्ट्रेसेस को ये अवार्ड दे रहे हैं, और अवार्ड देने के बाद एक अदाकारा को जब ये अवार्ड देते हैं और वो शहबाज साहब के पास से गुजरती है, तो शहबाज साहब उसे घूरी करवाते हैं, उसे घूरते हैं, उसके पहले चेहरे की तरफ घूरते हैं, और उसके बाद और घूरते हैं, और बहुत ज्यादा घूरते हैं। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ऐसी चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए, उस तरह से तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो मैसिवली वायरल है, और ये वीडियो सवालात कर रही है, बड़े संजीदा नोयत के सवालात कर रही है कि आखिर शहबाज शरीफ साहब मैसेज क्या दे रहे थे। वो वजीर आजम है पाकिस्तान के, एक अहम तरीन शख्सियत हैं, तो ये किस तरह की वीडियो है, ये यानी क्या था कि वो एक यंग एक्ट्रेस को अवार्ड दे रहे हैं, और वो उनके पास से गुजर रही है, और वो उन्हें घूर रहे हैं, वो उन्हें देख रहे हैं। इसके ऊपर वो सारे लोग भी खामोश हैं जो इमरान खान की बीवी की डायरी पढ़ते थे, जो डायरी के ऊपर से गुफ्तगू करते थे, डायरी के ऊपर से बातचीत करवाते थे। उन्हें शहबाज शरीफ साहब की जो घूरियां हैं ये जायज लगती हैं, उन्हें बड़ी फैसिनेट करती हैं, उन्हें बड़ी अट्रैक्टिव महसूस होती हैं। लेकिन उस तरफ जब आकर वो बातें करते हैं इमरान खान के हवाले से, तो वो चीजें उन्हें बड़ी नाजायज महसूस होती हैं। तो अजीब और गरीब लेवल पर यह मुआशरा पहुंच चुका है, डिस्कशन लेवल एक अजीब और गरीब लेवल पर चला गया है, चीजें वायरल अजीब और गरीब सी हो रही हैं। असल में सच्ची बात यह है कि 16 माह में जो कुछ इस पाकिस्तान में हुआ है, ये पाकिस्तान में सिस्टम का पीछा करेगा, ये सिस्टम का ताकुब करेगा, और सिस्टम को अभी सारी चीजों से जो हैपनिंग्स हैं इनसे जान छुड़ाना सिस्टम के लिए अजाब बन गया है। एक एक चीज खुलकर सामने आ रही है, मुकाफाती अमल शुरू हो गया।